جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو دو بڑی خبریں ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرنی ہے، بلکہ شیئر کرنی ہے۔ آج ایک دفعہ پھر وکیل جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہیں، انہوں نے آ کے مارچز وغیرہ کیے ہیں، احتجاج کیے ہیں، اور کوئی اسلام آباد کی بہت بری حالت تھی، ہمیشہ ہو جاتی ہے۔ اور اسلام آباد جو ہے 2012 سے لے کر جب سے دھرنوں کا کلچر شروع ہوا تو یہ شہر وہ تباہ ہو کر رہے گا۔ آپ بھی کہیں کہ خوش ہو رہے ہوں گے سارے کہ ٹھیک ہوئے گا، آپ لوگ بیٹھ کے یہاں پہ حکمرانی کرتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم اصل پاکستان جو ہے نا ہم اس سے 12 کلومیٹر یا وٹ ایور دور رہتے ہیں، مطلب پنڈی سے ایسا اسلام آباد شروع ہوتا ہے۔ اسلام آباد کا بڑا نام تھا، خوبصورتی تھی، بڑی سڑکیں صاف تھیں، مطلب یہاں ٹریفک نہیں تھی، بندے کم تھے، بڑا جو بھی سفارتکار ایون آتے تھے بڑے یہاں سے ان کا جانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ پہاڑ ہیں، درخت ہیں، گرینری ہے، مطلب ایک یہاں پہ ڈسپلن ہے، نظم و ضبط نظر آتا تھا۔ اللہ بھلا کرے طاہر القادری صاحب کا، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اس دور میں انہوں نے لانچ کیا طاہر القادری صاحب کو، وہ 2012 میں آئے تھے اور اس کے بعد اپنا دھرنا لے کر آئے تھے، اور اس دھرنے کے بعد سلسلہ شروع ہوا، اور یہ شہر اس طرح کا نہیں رہا، کنٹینر کا شہر بنا۔ یہاں پہ ایسے لگتا تھا وار زون بننا شروع ہو گیا کہ جیسے یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی بمبارمنٹ ہونے والی ہے، کوئی دشمن آ گئے ہیں، وہ تلاشیاں ہو رہی ہیں، گاڑیاں روک گئی ہیں، اور بہت کچھ ہوا، پورے کا پورا کارڈن آف کر دیا گیا۔ رحمان ملک صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے، ان کے دور میں شروع ہوا۔ پھر عمران خان صاحب مشہور زمانہ اپنا لے کر آئے، دھرنا لے کر آئے 2014، پھر 404، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لے آئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں، بلاول بھٹو صاحب کو وہ بھی ایک لانگ مارچ لائے تھے، وہ تو خیر اس میں ڈسپرس کر گئے تھے لیکن وہ بھی لائے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کوئٹہ سے چل پڑے تھے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب آپ کو یاد ہے 2-3 دفعہ وہ لے کر آئے، اس میں جب ان کو ہٹایا گیا اقتدار سے، انہوں نے جلسے بڑے بڑے کیے۔ پھر کے پی کے سے ریسنٹلی ہم نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ تو فرماتے ہیں اپنے یہ علی امین گنڈا پور صاحب، جی میں نے 17 حملے کرنے ہیں جناب، 5 کر چکے ہیں، ابھی باقی رہتے تھے کہ ان کو خان صاحب نے فارغ کر دیا ہے۔ فارغ سے مراد ہے ان کو صدارت سے ہٹا دے، 12 رہتے تھے، 12 کی ذمہ داری میرا جنید اکبر صاحب پہ ہے۔ سو اسلام آباد کی جو بری حالات ہیں جو آج سخت پہ تھی، تو وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو موٹر ویز جو بنے ہیں، یہ بھی اسلام آباد کے لیے بڑا مسئلہ بنے۔ اب آپ کہیں موٹر ویز کا کیا تعلق ہے اسلام آباد کی جو اس وقت سچویشن بن چکی ہے سر، اور دوسرا دھرنوں کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ سو آج جو احتجاج جو ہے اس پہ کیا یہ واقعی جینون احتجاج ہے؟ کیا ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے جرنلسٹ کے طور پر، یا آپ لوگوں کو ایز اے کنسرن سٹیزن کے طور پر، کہ ججز کے لیے جو لڑ رہے ہیں اس وقت ہمارے وکیل صاحبان جو ہیں وہ ٹھیک لڑ رہے ہیں؟ آج وہ ان کے 6 جو بڑے ان کے نمائندہ تنظیمیں انہوں نے ڈسون کر دیا، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو احتجاج کر رہے ہیں، سڑکیں بند کرا رہے ہیں، اپنا گروپ بنا رہے ہیں۔ سو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں وکیل بھی بڑے برے طریقے سے اس میں ہو گئے۔ بہرحال دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈیبیٹ کہ کیا ان وکیلوں کو جو موجودہ اس وقت چاہتے ہیں کہ جناب 26 ترمیم کے بعد حالات بڑے خراب ہو گئے، ان کو سپورٹ دینی چاہیے؟ آئی ہیو سرٹن کوسچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں، رادر دین مطلب میں تو اپنی دانشوری فرماتے ہی رہتا ہوں، آپ کی مہربانی، ون سائڈڈ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ تو نہیں سنا سکتے، آپ کامنٹی کرتے ہیں، مہربانی آپ کی، لیکن میں سنا سکتا ہوں۔ سو جو بھی میرے چند آپ جیسے دوست ہیں وہ سننے پہ مجبور ہیں، تو وہ اس پہ بڑی بات کرنی ہے، کیونکہ میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں، میری اپنی ایک رائے ہے وہ بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، کہ اس ججز کے مسئلے پہ، وکیلوں کے مسئلے پہ، کہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیٹس اے ویری کروشل کوسچن۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب، وہاں سے شروع کر لیتے ہیں، میں واپس آتا ہوں اس پہ۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 2 خط لکھ دیے ہیں آرمی چیف کو، تیسرا کی بتایا جا رہا ہے تیاری کی جا رہی ہے۔ آج انہوں نے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں پھر ان کی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی ہے، اور خان صاحب جو ہی از ناٹ کمنگ لو، ہی از ناٹ کمنگ سلو، اس میں سلو، ساری میں لو کہے گا، سلو کی بات کر رہے ہیں وہ، تو خان صاحب جو ہے سلو نہیں ہو رہے، وہ پیس اپنی بڑھائے جا رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے بڑے شدید قسم کے انہوں نے اٹیکس انہوں نے کیے ہیں، اور جو خط لکھ رہے ہیں وہ، تو وہ جو ان کا دوسرا خط تھا، مجھے اس پہ بات کرنی، اس سے پہلے کہ میں مطلب پہلے پہ ہم بات کر چکے ہیں، میں دوسرے پہ کرنا چاہ رہا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب کہ آپ جو ہیں آج، خیر جو آج وہ گفتگو کی وہی بڑی اہم ہے جو انہوں نے وہاں پہ کی ہے صحافیوں کے ساتھ، اس میں جیل میں گفتگو ہوئی ہے، اس پہ میں آتا ہوں کہ اس کے کیا اچھے بری چیزیں ہو سکتی ہیں یا اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے، لیکن میں ذرا دوسرے خط پہ تھوڑی سی میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں 2-4 دن نہیں کر سکا ویلاگ، بٹ آئی وانٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ وہ یہ ہے، اس میں انہوں نے کہا جناب خان صاحب نے غصے کا اظہار کیا کہ آپ لوگوں نے میرے خط کا جواب سیریس نہیں لیا، آپ نے جس طریقے کا اس کا جواب دیا تو دیٹ واز ویری ریڈیکولس، یہ مذاق خیز تھا، اور خان صاحب نے بڑا سخت غصے کا اظہار کیا کہ میرے خط کو آپ نے سیریس نہیں لیا، الٹا مذاق بنا دیا، اور آپ لوگوں نے ایسے ہی اس کا جواب کوئی جس کی میں مطلب سیریس خط لکھا تھا تو آپ نے اس کا سیریس جواب دینا چاہیے، تو خان صاحب غصے میں تھے۔
اور اس کو انہوں نے اپنے طریقے سے جیسے بھی دوسرا خط اس سے بھی زیادہ سخت لکھا، وہ تیسرا اس سے بھی زیادہ سخت وہ اس پہ لکھیں گے. یہ چیز جو میں کہتا رہتا ہوں کہ وہ خان صاحب کے نروز کے ساتھ کھیل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے. اور خان صاحب جو مطلب جیل میں بیٹھا ہوا وہ مطلب بے بس فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. ایک وقت میں آپ اتنے بڑے پاپولر پلیئر ہیں، ہیرو ہیں، سیلیبریٹی ہیں پوری دنیا میں، پاکستانی پوچھتے ہیں آپ کو، بڑے بڑے اچھے نیک کام آپ کے کریڈٹ پہ ہیں. پھر وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں مطلب 3.5 سال تک، آل ان آل، اور بہت کچھ تقریباً 90% تو آپ نے اپنے مخالفین کو جیل میں ڈالا اور سب کو آپ نے فکس کیا ہوا تھا. اور آل آف سڈن یو لینڈ ان جیل، اور آپ کے سپاؤز، آپ کے بھانجے اور باقی آپ پارٹی کے لوگ جو ہیں ان پہ ٹرائل ہو رہے ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں، اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے. یہ بندے میں اینگر آتا ہے، کوئی بھی ہوتا. خان صاحب نے تو اب تک میں سمجھتا ہوں بڑے نروز کو اپنے پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے. سم ٹائم وہ باسٹ آؤٹ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسے کہہ جاتے ہیں، لیکن انسان ہے، اتنا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ تو دینا چاہیے. اسٹیل کے تو نہیں بنے ہوئے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب خان صاحب جو ہے کیا ان کو دوسرا لیٹر لکھنا چاہیے تھا؟ مجھ سے پوچھیں گا، میرا خیال ہے نہیں لکھنا چاہیے تھا. اب آپ میں سے کوئی دوست کہیں گے آپ بڑی ان کو بزدلی کی باتیں سمجھا رہے ہیں، خان صاحب نہ لکھتے تو پھر تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں بک گئے ہیں، جھک گئے ہیں، یہ اگر نو. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ خان صاحب 24 گھنٹے سے زیادہ خاموش رہ ہی نہیں سکتے. 24 گھنٹے ان کے ڈیل، وہ خاموش رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیل میں ہوتے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہو رہی ہوتی اپنے ان سے پارٹی لیڈروں سے یا صحافیوں سے، یا کیس نہیں لگا ہوا ہوتا کہ ان کے ذریعے ایکسپریس کر. 24 گھنٹے میں اس لیے دیتا ہوں کہ 24 گھنٹے وہ صبر کر سکتے ہیں، کسی کو آفر کی، پیشکش کی، مذاکرات کی، خط لکھ دیا، یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی. 24 گھنٹے بعد وہ دوبارہ اسی موڈ میں چلے جاتے ہیں جو ان کا خط لکھتے وقت. انتظار نہیں کرتے. خان صاحب کی ڈکشنری میں انتظار نہیں. تو مجھے یاسر علی زرداری صاحب کی بات یاد آتی. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے جیل سے کیا سیکھا ہے؟ اس وقت جیل میں ہی تھے وہ. ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، 2003 کی بات ہے، وہاں پہ پنڈی کی احتساب عدالت کے اس میں احاطے میں ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا جناب جیل کچھ آپ کو سکھایا نہ سکھایا، صبر سکھا دیتی ہے، پیشنس آ جاتے ہیں آپ میں. اور اس کی بڑی فلاسفی انہوں نے بتائی تھی. خیر لگتا ہی ہے کہ لیکن خان صاحب کو بھی 2 سال یا اس کے قریب ابھی ہوں گے، تو خان صاحب میں بھی وہ پیشنس والی چیز نظر نہیں آ رہی. اور زرداری صاحب نے آپ کو یاد ہے خان صاحب پہ کامنٹ بھی کیا تھا. انہوں نے کہا بھائی صاحب ابھی تو جیل آپ سے 5 سال بعد پوچھتی ہے کہ مسٹر ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں؟ ابھی تو آپ کو 6 مہینے ہوئے ہیں. سو پیشنس آئے گا خان میں، ان کی طبیعت، لیکن وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ اس سائڈ پہ جا نہیں رہے جو زرداری صاحب بات کر رہے تھے. جیل آپ کو صبر سکھاتے، پیشنس سکھاتے، لیکن خان صاحب کی طبیعت میں وہ پیشنس وہ نظر مجھے نہیں آ رہا. اگر پیشنس ہوتا تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب اس دوسرا خط نہ لکھتے. اس کی ریزن ہے، آپ نے آرمی چیف کو خط لکھا، وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو ابھی تک ملا ہی نہیں ہے. ابھی آپ ڈیلیور ہی نہیں کروایا آپ نے. آپ کو ان کو ڈیلیور کروا کے کوئی رسید، کوئی اس کی کوئی پوسٹ، کوئی بھیجتا رجسٹری، کوئی آپ مطلب جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ذرا کوئی اس کی ریسیونگ ہوتی ہے، کوئی آپ کا لیٹر کا کوئی ایڈریس ہوتا ہے، آپ بھیجتے ہیں، وہ میڈیا کو ریلیز کرتے ہیں ہم نے ریسیو کروا دیا. پھر آپ ویٹ کرتے ہوتے ہیں ہفتہ 10 دن 15 دن کہ میں نے لیٹر لکھا تھا، لیٹس سی وہ کیا جواب دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جو انہوں نے جواب دے دیا. نو دیٹس اے ویری بچکانا. ناراض نہ ہوئے کہ میں مطلب اس طرح کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑا بچکانا سٹائل ہے. ریزن بھائی فوج کے ترجمان ہے باقاعدہ ایک، انہوں نے جب آپ پہ بات کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کر لیتے ہوتے ہیں، وہ آپ پہ کامنٹ بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. جنرل یہ شریف صاحب جو ہیں وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ٹویٹ بھی کرتے ہیں، پریس ریلیز بھی جاری کر سکتے تھے. انہوں نے تو کوئی آپ کے لیٹر کا جواب نہیں دیا نا ابھی تک. اب آپ کہنے ہیں جی انہوں نے جواب دیا، کس نے دیا ہے؟ آپ کہیں گے سیکورٹی ذرائع نے دی. بھائی یہ سیکورٹی ذرائع کون ہوتے ہیں؟ کل کو مطلب کس کو کہیں میں اگر سیکورٹی ذرائع کو کوٹ کر دوں تو میرے سے پوچھا جائے سیکورٹی ذرائع یہ کیا ہے، مطلب یہ کیا چیز ہو، سیکورٹی ذرائع کیا ہوتی ہیں؟ مان لیا وہاں سے کسی نے ان کو کہا ہوگا اسٹیبلشمنٹ سے یار اب سیکورٹی ذرائع کر کے چلا دی ہوگی، پھر دین واٹ؟ آپ ایک پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے، ایک ذمہ دار بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں آپ کو ذمہ داری کے تحت ہی چلنا ہے. اگر ایکسیلنسی آپ کو اگر جواب آنا چاہیے تھا تو آپ کو اس ISPR کی طرف سے آنا چاہیے تھا. اگر آرمی ہاؤس نہیں بھی دیتا کہ چلو ان کا اپنا ادارہ ہے، ترجمان ہے، مطلب انہوں نے ٹی وی پہ خبریں چلوا دی، کسی نے چلوا دی، میں نے چلو میرا دل کیا جی میں ٹویٹ کر دیتا ہوں. سیکورٹی ذرائع کہتے ہیں خان صاحب کو لیٹر سزا یافتہ ہیں، ہم ان کی بات نہیں سنتے، ہمارا کیا تعلق ہے جناب، جائیں اور حکومتوں سے بات کریں. اور خان صاحب سیریس ہو کہ ہاں مجھے جواب آ گیا. مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں یہ مطلب دیٹس ہاؤ یو مطلب آپریٹ، یہ حکومتیں یا اس طرح کے یہ پارٹیاں یا اس طرح کے خط و کتابت ایسے چلنی چاہیے کہ کسی ذریعے کے ذریعے کوئی خبر چل گئی تو آپ نے کہا میرے خط کا جواب آ گیا میں دوسرا خط لکھوں گا. تو ان چیزوں سے تو خان صاحب اسی وجہ سے وہاں جا پہنچے ہیں. سر کہ تھوڑی سی کوئی وہ کہتے ہیں نا دیر شوڈ بی سم میتھڈ ٹو میڈنس. کوئی تھوڑا سا تو کوئی بندہ دیکھتا ہے نا کہ آپ نے لیٹر آرمی چیف کو لکھا ہے، آپ کو جواب دینا یا نہ دینا یہ ISPR کی طرف سے ہے. میں کہتا رہوں کہ سیکورٹی ذرائع کہہ رہی ہے، کوئی اینکر کہتا رہے، کوئی ٹی وی چینل کہتا ہے، وہ پھٹے چلتے رہیں، ٹکر چلتے رہیں. آپ کو ڈیم کیئر کرنی چاہیے تھی، میرا یہ خیال ہے، مائی ویو.
آپ کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف کو ایک لیٹر لکھا ہے، اس کا جواب ISPR دے گا یا نہیں دے گا، یہ سیکورٹی ذرائع کیا ہوتے ہیں، ڈیم کیئر، میں ان پہ کوئی جواب بھی نہیں دوں گا، میرا یہ ویو ہے۔ انہوں نے تیسرا خط لکھ لیا اب جناب، وہ اس کا انتظار نہیں کیا، اور وہ جان بوجھ کے، وہاں سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ اب یہ جانتے ہیں کہ خان صاحب کو کنٹرول کیسے کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا کنٹرول اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، اگر مجھ سے پوچھیں، ذہنی طور پر بھی، سائیکلوجیکلی طور پر بھی، ان کا نروس ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسے کب کون سی ایسی بات کرنی ہے کہ خان صاحب بالکل بیک ٹو اسکوائر ون جائیں گے اور نارمل طریقے سے ہم سے بات نہیں کر سکیں گے۔ نارمل طریقے سے، ٹھنڈے طریقے سے رہے کہ جو خان صاحب امپیکٹ ڈال سکتے تھے اسٹیبلشمنٹ پہ اور اپنے مخالفوں پہ، غصے کا اظہار کر کے مسلسل، میرا خیال ہے وہ انہی کا کام آسان کر رہے ہیں۔ یہ میری رائے ہے، آئی میں بھی رانگ، آپ لوگوں کو اپنی اوپینین ہو سکتی ہے کہ آپ اس طریقے بس ویٹ کریں ذرا تھوڑا سا، ایک لمبی مصیبت میں آپ پھنس گئے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں، مطلب ہمایوں کو دیکھ لیں، جو اس کے مغل امپائر کا، اس کے بابر کا جو بیٹا تھا ہمایوں، اس کو شکست دی شیر شاہ سوری نے، وہ 6-7 سال اس کو بھگا دیا یہاں سے، وہ ایران میں بیٹھا رہا، ویٹ کرتا رہا۔ شیر شاہ سوری کی ایک بلاسٹ میں ڈیتھ ہوئی تو وہ واپس آیا، اس نے دوبارہ اس کو آگے ریکن کر کے ہندوستان کو 6-7 سال وہ سویا ہوگا وہاں پہ، پھر واپس آیا، اس نے ریکلیم کیا۔ زرداری صاحب کی مثال ہے، نواز شریف صاحب کی مثال ہے، تھوڑا سا صبر کے ساتھ، تھوڑا سا سکون کے ساتھ چیزوں کو مطلب مشکل پر مان لیا ابھی سب کچھ غلط ہو رہا ہے، اب آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کو ٹھیک طریقے سے ٹھیک کریں گے، آپ غلط طریقے سے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ کو لگتا ہے میرے انسلٹ ہو گیا، مجھے انہوں نے سیریس نہیں لیا، میرے اوپر مذاق کروا دیا، وہ تو کروائیں گے، آپ بھی کرواتے ہیں ان پہ، وہ بھی کروائیں گے، تو آپ نے ان سے بہتر بیہیو کرنا ہے تاکہ آپ کی ایک مورل، ایک جو اتھارٹی ہے وہ زیادہ قائم ہو کہ دیکھیں خان صاحب بڑی سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، وہ ایک آفیشیل چینل کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں، وہ اس طریقے کا نہیں کرتے۔ بہرحال اب وہ تیسرا خط لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب، وہ آیا غوری والا صاحب ہے جو انہوں نے کہا تھا، پھر آیا جے غوری، اب دیکھتے ہیں پھر ان خطوط سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا امپیکٹ پڑے گا، کون سی ایسی چیز ہے جو خان صاحب نے پہلے نہیں کی ہوگی۔ کہتے رہے ہیں وہ بھی سنتے رہے ہیں، وہ آگے سے بھی، بلکہ الٹا انہوں نے آپ کو سیکورٹی ذرائع کر کے وہ کروا لیا، الٹا آپ نے اپنا مذاق بنوا لیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ شوڈ ہیو ویٹڈ، آپ کہہ دیتے میں آرمی چیف کو لیٹر لکھے بس دیٹ سے، پیچھے 10 صفحے کا لکھ دیتے جو چیزیں دوسرے تیسرے میں لکھی تھیں، آپ نے اگلے دن پھر لکھ دیا کہ میرا آپ نے مذاق بنا لیا، مجھے سیریس نہیں لیا، مجھے یہ تو چاہتے تھے، یہ تو سننا چاہتے تھے کہ خان صاحب کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہم نے جواب ہی نہیں دیا، اس قابل نہیں سمجھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں تیسرے خط میں کیا آتے ہیں۔ نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ججز پہ، ایشوز پہ، سر اس کے لیے ججز کے ایشوز پہ ہم بڑے سیریس تھے، آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، پوری قوم تھی، ریٹائرڈ لوگ بھی تھے، عورتیں مرد۔ جب 2007 میں انہوں نے یہ جناب مشرف نے افتخار چوہدری صاحب کو سیک کیا تھا، بڑی موومنٹ چلی، لوگ مارے گئے تھے، بم بلاسٹ یہاں پہ، یہ اس کے اسلام آباد کی کچہری میں باقاعدہ جب وہاں پہ وکیل اکٹھے ہو رہے تھے ان کو ریسیو کرنے کے لیے افتخار چوہدری صاحب کو جلسے جلوس کی شکل میں، بم بلاسٹ ہوا تھا، میں غلط نہیں کہہ رہا، 10-12 لوگ مارے گئے تھے وہاں پہ، ان کو لانگ مارچز پہ بلاسٹ ہوئے تھے، لوگ جیلوں میں گئے تھے، سر پھوڑے گئے، لاٹھی چارج، گرفتار، عمران خان صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان، ساری ڈیرہ غازی خان کی جیل میں 15-20 دن یہ بھی گزار گئے تھے، گرمیوں کا دور تھا، وہ لوگ نے قربانیاں دی ہیں، سر پھڑوائے ہیں ان کے لیے۔ اور ججز پھر جب بحال ہوئے پھر کیا، ریاست ہوگی ماں جیسی۔ اعتزاز احسن صاحب کی تقریر سنواؤں آپ کو، ہے ذرا کوئی اس کی کوئی 1.5 منٹ کی ہے سر، وہ تقریر سن لیں، آج میں اسی پہ کرتا ہوں، آپ ذرا میں کلپ ذرا اس کے ساتھ اینڈ پہ ذرا سنیں کہ ججز جو بحال ہوئے تھے اس کے بعد ان وکیلوں نے جنہوں نے بحال کروایا تھا پھر یہ ارب پتی کیسے بنے، یہ کہانی آپ اعتزاز احسن کی زبانی سنیں، وہ آپ کو بہتر سنائیں گے، میری بات پہ تو آپ کو نہیں آئے گا۔ سوال یہ وہی لوگ ہیں، وہی سارے کچھ ہیں کہ اپنے اپنے چیمبر کے وکیل لگوا لیتے ہیں، سارے حکومت کا پاس چلتے وہ اپنے لگوا لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنے لگوا لیتی ہے، وکیل اپنے لگوا لیتے ہیں، تینوں طبقے بیٹھ کے یہ اپنے اپنی مرضی کے مطلب ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہتے ہیں کہ جناب کی اصل تو کنٹرول جوڈیشری کا کرنے آپ نے، جوڈیشری کنٹرول میں آ گیا، سب کچھ کنٹرول میں آ گیا، اسی کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر اعتزاز کہتے تھے جس چیف جسٹس کے لیے بحالی کروائی تھی اس کے بیٹے کا ملک ریاض صاحب نے اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا تھا، وہ تو بیرون ملک کو عیاشیاں فرما رہے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے پورے اسکینڈل کا، وہ چیف جسٹس ہے جس کے لوگ مرے تھے، ان کے اپنے گھر والے بادشاہ مزے کر رہے تھے، مال بنا رہے تھے، یہ تو ریکارڈ پہ چیزیں آ چکی ہیں، پتہ ہے آپ کو سارا، اور اس کا کیس بھی پھر اس کے بعد کبھی نہیں چلا جو FIA کو بھیجا گیا تھا۔ تو اب وہ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں جناب بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ ججز جو ہیں وہ حکومت اپنی مرضی کا لا رہی ہے، اب وکیل پھر یہ کہہ رہے ہیں، بہت سارے بڑے وکیل ان سے ہٹ گئے ہیں، ان کا پولیٹیکل ایجنڈے، ہم ان کے چکر میں کیوں نہیں، ہم کیوں پڑھیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے میں۔ سو مسئلہ سارا یہ ہے کہ جج ہمارا ہونا چاہیے، اپنا جج ہونا چاہیے، اس جج کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا۔ تو پہلے تو اس سوال کا جواب دینا، کل اس پہ پھر بات کر لیں گے، ان کی ڈیمانڈ کتنی ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم اب تھوڑا بچ گیا، میں آپ کو کلپ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ جواب دینا جو اعتزاز احسن کی تقریر، کسی نے اعتزاز احسن کو پکڑا کہ وہ کون سے وہ تھے وکیل تھے جنہوں نے اربوں کمائے تھے، آج تک کسی نے پوچھا ان سے؟ یہی چہرے ہیں جو آج آپ کو نظر آئے ہوں گے موسٹلی،
اعتزاز سے کہنا نام لینا جو یہ بڑی اچھی ہے، یہ اچھا کلپ ہے، سنیں ذرا، باقی اس پہ کل بات کر رہے ہیں کہ کیسے اٹس اے بزنس، اس میں کتنا بڑا پیسہ بنایا گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو چھوٹی سی وقت ہے سر. اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں سینٹ آف پاکستان کی تقریر ہے 2015 کی، سنیں ذرا اور سر دھنے، باقی کل اس پہ بات کر لیں گے. کوششوں سے بحال ہوا افتخار محمد چودھری، وہ میں اس سے بہت ڈس اپوائنٹ ہوا، پر میں اس کے آگے کیسز، میرے پاس بریف کیس بھر کے، سوٹ کیس بھر کے کلائنٹس آنے شروع ہو گئے کہ اس کے سامنے پیش ہو جاؤ، پیش ہو جاؤ. چوبیس مارچ کو افتخار محمد چودھری چیف جسٹس بحال ہوا. 24 مارچ کو میرے پاس کراچی کی پارٹیاں آنی شروع ہو گئیں، کیش بلینک چیکس لے کے، کہ ہمارا کیس ان کے آگے لگا ہوا ہے، پیرزادہ شریف الدین پیرزادہ وکیل ہے پر اب آپ کو کرنا ہے، حفیظ پیرزادہ وکیل ہے پر اب آپ کو کرنا ہے، احسن ظفر صاحب وکیل ہے پر اب آپ کو کرنا ہے، خالد انور وکیل ہے پر آپ کو کرنا ہے. بڑے بڑے وکلاء کو چھوڑ کے میں نے کہا بھائی میں اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گا. میرے دوست ناراض ہو گئے کئی کہ تجھے فیس دیتے ہیں، بیچ میں ہمارا حصہ بھی بن جائے گا، تو لیتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس کے سامنے میں نے پیش نہیں ہونا، اس کا میں وکیل رہا ہوں، اس کو میں نے بحال کرایا ہے، 2 مرتبہ بحال کرایا ہے. اگر میں نے تجارت کرنی ہوتی سیاست کی، اور یہ جو شخص سیاست کو تجارت بنا لے، ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں. وہ موقع نہیں تھا مجھے تجارت کرنے کا، ارباں روپے میں بنا سکتا تھا، اور کئی کولیگز نے بنایا. اسی کے کرسی پہ، افتخار محمد چودھری کے کرسی پہ بیٹھنے پہ کئی کولیگز میرے ارب پتی ہو گئے.